कुछ हकीकतें चीख कर नहीं आती, वो आहिस्ता आहिस्ता इंसान के अंदर उतरती हैं। ऐसे जैसे अंधेरे में जलता हुआ दिया, जिसे देखने के लिए आंख नहीं बल्कि शऊर चाहिए। क्या आपने कभी महसूस किया है कि बाज़ लम्हों में आप अकेले नहीं थे, लेकिन आपके पास कोई नज़र भी नहीं आ रहा था? क्या कभी ऐसा हुआ कि दिल में एक ख्याल आया और आपने चौंक कर सोचा, ये ख्याल आया कहाँ से? ये वो सवाल हैं जिन पर इंसान हंस देता है, लेकिन जिन पर कायनात खामोश नहीं रहती। कुरान करीम एक जगह ऐलान करता है, कह दो मेरी तरफ वही की गई कि जिन्नात के एक गिरोह ने कुरान सुना। सोचने की बात यह है कि वो सुनते कहाँ से हैं। अगर जिन्नात सुनते हैं, समझते हैं, ईमान लाते हैं, तो सवाल ये है, क्या वो हमें भी देखते हैं? क्या वो हमारी जिंदगी के करीब हैं, या वो बस एक अलग दुनिया की मखलूक हैं जिसका हमसे कोई ताल्लुक नहीं? यहाँ ज्यादातर लोग या तो डरा देते हैं या इनकार कर देते हैं, लेकिन कुरान करीम ना खौफ बेचता है ना अफसाना। कुरान करीम सिर्फ इशारा देता है। फकीर कहते हैं, जो चीज कुरान में तफसील से ना खोली जाए वो या तो अक्ल से बड़ी होती है या जिम्मेदारी से भरी होती है, और जिन्नात का मामला इन्हीं दो चीजों में आता है। आज की इस वीडियो में हम ना किसी को डराएंगे ना कोई कहानी सुनाएंगे। हम सिर्फ ये समझने की कोशिश करेंगे, जिन्नात असल में हैं कौन। सूरह जिन हमें कहां तक बताती है और कहां खामोश हो जाती है, और सबसे अहम सवाल, इंसान इस पूरे निज़ाम में कहां खड़ा है। ये वीडियो सिर्फ मालूमात के लिए नहीं, ये सोच बदलने के लिए है। अगर आप आखिर तक रहे तो हो सकता है आप जिन्नात के बारे में कम और अपने बारे में ज्यादा जान लें, क्योंकि असल सवाल ये नहीं कि जिन्नात हमें देखते हैं या नहीं। असल सवाल ये है, क्या हम खुद को देख पाते हैं? सूरह जिन कुरान करीम की उन सूरतों में से है जो कम बोलती हैं, लेकिन जो कह देती है वो इंसान को खामोश कर देता है। ये सूरत जिन्नात की कहानी नहीं सुनाती, ये जिन्नात को इंसान के सामने बतौर आईना रखती है। सूरह जिन की इब्तदा ही एक अजीब ऐलान से होती है कि जिन्नात ने कुरान सुना और कहा, हमने एक अजीब कुरान सुना जो सीधे रास्ते की तरफ रहनुमाई करता है, बस हम उस पर ईमान ले आए। यहाँ जरा रुक कर सोचिए, जिन्नात ने कुरान पढ़ा नहीं, उन्होंने कुरान सुना। ये पहला इशारा है। उलमाए मार्फत कहते हैं, समात रूह का दरवाजा होती है और नजर जिस्म का। जिन्नात का निजाम नजर से ज्यादा समात से जुड़ा है, इसीलिए वो गैब की बातें सुनने की कोशिश करते थे और आसमानों की खबरें चुरा लेते थे। लेकिन सूरह जिन आगे जाकर एक और ऐलान करती है कि अब आसमान महफूज कर दिए गए हैं और हर तरफ शहाबे साकिब हैं। ये क्या बताता है? ये कि जिन्नात को एक वक्त में एक हद तक रसाई थी और अब वो हद बंद कर दी गई। यहाँ एक खामोश सवाल जन्म लेता है, अगर जिन्नात गैब तक मुकम्मल रसाई नहीं रखते तो वो इंसानी रूह के राज कैसे जान सकते हैं? कुरान करीम यहाँ खामोश हो जाता है, और यही खामोशी असल इल्म है। कुरान करीम कभी ये नहीं कहता कि जिन्नात इंसान की रूह के मुहाफिज हैं, लेकिन कुरान ये भी नहीं कहता कि वो इंसान से बिल्कुल अलग हैं। ये दरमियान की जगह सबसे खतरनाक होती है। फकीर कहते हैं, जिन्नात रूह के मालिक नहीं, लेकिन रूह के निज़ाम से बिल्कुल नाआशना भी नहीं। वो देख नहीं सकते जो फरिश्ते देखते हैं, लेकिन वो समझ सकते हैं जो आम इंसान नहीं समझ पाता। यही वजह है कि सूरह जिन कभी भी ये दावा नहीं करती कि जिन्नात हमें कंट्रोल करते हैं, बल्कि ये बताती है कि जिन्नात भी एक आजमाइश में है जैसे इंसान। अब सवाल ये नहीं रहा कि जिन्नात क्या हैं, अब सवाल ये है, अगर ना जिन्नात हाकिम हैं ना फरिश्ते हर वक्त मुदाखलत करते हैं, तो इंसान की हिफाजत का निज़ाम आखिर है क्या? यहाँ से हम एक ऐसे बाब में दाखिल होते हैं जहाँ अक्सर लोग या तो जज्बाती हो जाते हैं या खामोश। अब हम बात करेंगे इंसानी रूह की हिफाजत, इख्तियार और आजमाइश की, और ये समझेंगे कि असल मुहाफिज कौन है और असल दुश्मन कहाँ छुपा है। बस इतना याद रखिएगा,
جنات کا ذکر ہمیشہ انسان کو اس کی اصل یاد دلانے کے لیے آتا ہے۔ انسان اس کائنات کی واحد مخلوق ہے جسے اختیار دیا گیا۔ فرشتوں کو اختیار نہیں، جنات کو اختیار ہے لیکن روح نہیں، اور انسان کو روح بھی ملی اور اختیار بھی۔ یہی وہ نقطہ ہے جہاں سے ساری آزمائش شروع ہوتی ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے، اور روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دو روح میرے رب کے حکم سے ہے اور تمہیں اس کا علم بہت تھوڑا دیا گیا ہے۔ یہ آیت ایک دیوار کھڑی کر دیتی ہے۔ یہ بتاتی ہے کہ روح پر نہ جنات کا مکمل علم ہے نہ انسان کا۔ فقیر کہتے ہیں جس چیز پر جنات کا علم بھی پورا نہ ہو وہ چیز کنٹرول کے لیے نہیں، امانت کے لیے ہوتی ہے۔ روح کنٹرول کی چیز نہیں، روح حفاظت کی چیز ہے، کیونکہ یہ امانت ہے۔ اب سوال یہ ہے، اگر روح امانت ہے تو اس کی حفاظت کون کرتا ہے؟ جنات، فرشتے یا انسان خود؟ قرآن کریم یہاں ایک عجیب توازن قائم کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے، ہر انسان پر نگہبان مقرر ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ فرشتے ہیں جو حفاظت کرتے ہیں لیکن فیصلہ نہیں کرتے۔ یہ فرق سمجھ لیجئے۔ انسان کو ایسا اختیار دیا گیا کہ اگر وہ چاہے تو حفاظت کے دروازے سے خود باہر نکل سکتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں وسوسہ آتا ہے، خواہش آتی ہے اور کمزوری آتی ہے۔ یہاں جنات داخل ہوتے ہیں، نہ بطور محافظ، نہ بطور مالک، بلکہ بطور وسوسہ ڈالنے والے یا متاثر ہونے والے۔ سورہ والناس میں کہا گیا، وسوسہ ڈالنے والا جنات میں سے بھی ہوتا ہے اور انسانوں میں سے بھی۔ یہ آیت جنات کو روح کے قریب تو لاتی ہے لیکن حاکم نہیں بناتی۔ فقیر کہتے ہیں، جنات دروازہ نہیں کھول سکتے جب تک انسان اندر سے کنڈی نہ ہٹائے۔ روح تبھی کمزور ہوتی ہے جب انسان اپنے اختیار کو غلط جگہ استعمال کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سب سے زیادہ حملے گناہ کے بعد ہوتے ہیں، نہ کہ عبادت کے دوران، اور سب سے مضبوط حفاظت ذکر کے بعد آتی ہے، نہ کہ خوف کے بعد۔ اب یہاں ایک اور سوال کھڑا ہوتا ہے، اگر انسان کے پاس اختیار ہے اور حفاظت کا نظام بھی ہے تو پھر کچھ لوگ کیوں کہتے ہیں کہ جنات ہماری زندگی چلا رہے ہیں؟ یہ غلط فہمی کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ محترم دوستو، اب ہم اگلے دروازے کو کھولیں گے اور بات کریں گے وسوسے، خوف اور روحانی دھوکے کی، اور یہ جانیں گے کہ اصل دشمن باہر نہیں، اندر چھپا ہوتا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، جنات سے ڈر اکثر انسان کو خود سے غافل کر دیتا ہے، اور یہی سب سے بڑا نقصان ہے۔ انسان اکثر کہتا ہے، میرے ساتھ کچھ ہو رہا ہے، مجھے محسوس ہوتا ہے کوئی ہے، جنات اثر ڈال رہے ہیں۔ لیکن فقیر پوچھتا ہے، کیا واقعی کوئی باہر سے آیا ہے یا دروازہ اندر سے کھلا تھا؟ قرآن کریم وسوسے کو ایک حقیقت مانتا ہے لیکن اس کی طاقت کو محدود رکھتا ہے۔ وسوسہ حکم نہیں دیتا، صرف دعوت دیتا ہے۔ فیصلہ ہمیشہ انسان کا ہوتا ہے۔ اگر وسوسہ اتنا طاقتور ہوتا تو انبیاء بھی محفوظ نہ رہتے۔ لیکن قرآن کریم کہتا ہے، میرے بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں۔ یہ اعلان ہے، یہ اعلان آزادی ہے۔ یہاں ایک باریک نقطہ ہے، ہر روحانی احساس روحانی نہیں ہوتا، ہر خوف غیبی نہیں ہوتا، اور ہر خیال وسوسہ نہیں ہوتا۔ لیکن جب انسان اپنی کمزوری کو جنات کے کھاتے میں ڈال دیتا ہے تو وہ ذمہ داری سے بھاگ جاتا ہے۔ فقیر کہتے ہیں، جو شخص اپنی اصلاح نہیں کرتا وہ اکثر غیب کو الزام دیتا ہے، اور جو شخص اپنے نفس کو پہچان لیتا ہے وہ جنات سے آزاد ہو جاتا ہے۔ خوف جنات کا سب سے بڑا ہتھیار نہیں بلکہ انسان کی سب سے بڑی کمزوری ہے۔ جنات اسی خوف کو سونگھ لیتے ہیں، جیسے شکاری خوف زدہ شکار کو۔ یاد رکھیں، جنات طاقتور نہیں ہوتے، طاقتور انسان کا خوف ہوتا ہے، اور جب خوف ختم ہو جائے تو اثر خود بخود ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی لیے ذہن ہمیں خوف نہیں، توازن سکھاتا ہے۔ نہ انکار، نہ جنون، نہ حد سے زیادہ ڈر، نہ حد سے زیادہ دعوے۔ یہی صراط مستقیم ہے۔ اکثر وہ لوگ جو کہتے ہیں، جنات میرے ساتھ ہیں یا جنات مجھ سے بات کرتے ہیں، اصل میں وہ اپنی ذات کی آواز نہیں پہچان پا رہے ہوتے۔ یہ سب سے خطرناک مقام ہے۔
اب سوال یہ نہیں رہا کہ جنات کیا کر سکتے ہیں، اصل سوال یہ ہے انسان اپنی روح کے ساتھ کیا کرتا ہے۔ اب ہم آخری دروازے کو کھولیں گے اور بات کریں گے حفاظت کے مکمل نظام کی، ذکر کی، شعور اور قلندرانہ راستے کی، اور یہ کہ ایک عام انسان اپنی روح کو مضبوط کیسے بناتا ہے۔ یہ وہ دروازہ ہے جس کے پار بات ختم نہیں ہوتی بلکہ شروع ہوتی ہے۔ کائنات میں سب کچھ بولتا ہے، لیکن سب کچھ سمجھانے کے لیے الفاظ ضروری نہیں ہوتے۔ کچھ حقیقتیں خاموشی میں اپنا اثر چھوڑتی ہیں، جنات ہوں، فرشتے ہوں یا انسان خود، یہ سب ایک ہی نظام کے مختلف دائرے ہیں۔ نہ جنات انسان کے مالک ہیں، نہ انسان روح کا خالق۔ روح صرف امانت ہے۔ سورہ جن ہمیں خوف نہیں دیتی بلکہ حد بتاتی ہے۔ یہ بتاتی ہے کہ غیب موجود ہے لیکن بے قابو نہیں، اور انسان کمزور ضرور ہے مگر بے سہارا نہیں۔ فقیر کہتے ہیں جس نے اپنی روح کو اللہ کے سپرد کر دیا اسے کسی مخلوق سے خطرہ نہیں رہتا، اور جو اپنی روح کو خوف کے حوالے کر دے وہ ہر سائے سے لڑنے لگتا ہے۔ نہ ہر حفاظت جنات سے ہوتی ہے، نہ ہر نقصان جنات سے۔ کچھ چیزیں انسان کے اپنے اندر جنم لیتی ہیں اور وہیں ختم بھی ہوتی ہیں۔ اگر جنات واقعی روح کے محافظ ہوتے تو آزمائش بے معنی ہو جاتی، اور اگر جنات واقعی روح کے دشمن ہوتے تو ہدایت ناممکن ہو جاتی۔ یہی توازن اللہ کی حکمت ہے۔ روح نہ کسی مخلوق کی قیدی ہے، نہ کسی سائے کی محتاج۔ جو اسے سمجھ لے وہ مطمئن ہو جاتا ہے، اور جو مطمئن ہو جائے وہی محفوظ ہوتا ہے۔ کچھ حقیقتیں سمجھا کر نہیں، محسوس کروا کر چھوڑی جاتی ہیں، اور بس یہی کافی ہوتا ہے۔